کہ دنیا لیکن ہم کہتے ہیں کہ 10 منٹ بڑھائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک شعر اور آخری سے سن لیجیے، کل پکا پورا سنا سنیے گا کہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، سنیے گا ایک عاشق رسول جب مدینہ حج کرنے کے لیے گیا تو جانے کے بعد روضہ رسول پر اسے ایک خوبصورت بلی دکھائی، خوبصورت بلی دکھائی دی۔ وہ عاشق رسول کہتا ہے میں جب اپنے وطن لوٹوں گا نا تو اس بلی کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ جیسی خیال دل اس کے پیدا ہو جائے، غور سے سنیے گا، جیسی دل میں خیال آیا کہ ہم اسے اپنے ساتھ اپنے وطن لے کر کے جائیں گے، تو جب رات میں خواب پی کر کے سویا نا تو اس کی قسمت چمک گئی، میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے، کہیں نا سبحان اللہ، میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے، اور میرے آقا اس شخص کیسے کہتے ہیں اے میرا عاشق، اے مدینہ آنے والے مسافر، کیا تم کو ہمارے در کی بلی پسند آ گئی؟ وہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ پسند آ گئی۔ کہا کہ تم ارادہ کر رہی ہو کہ ہم اسے لے کر کے جائیں گے؟ جی یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جب سے تم ارادہ کیے ہو کہ ہم اسے لے کر کے جائیں گے تب سے یہ بلی میرے چوکھٹ پہ آ کر کے اور روتی ہے اور یہ کہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اٹھ کے جاؤ صاحب مزار کے بارگاہ میں پڑھنی مغنی ایک بات سنیے، نبی کی محفل، یہ نبی کی محفل ہے۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جہاں بھی محفل جو سجا کے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ میرے سرکار بھی آئے ہے نا، جس کا عقیدہ ہے ذرا کہیے نا یا رسول اللہ، سنیے گا ہمارا ایمان۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں پہ ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی نورانی فرشتے کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں وہاں پہ خود تشریف لے جایا ہے کہ نہیں؟ تو ہماری آنکھیں تو اس لیے ہے کہ ہم ان کا دیدار کریں، ہم ان کو دیکھیں، مگر ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں تو میرے مصطفیٰ ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر نظر کرم مصطفیٰ کی ہم غلاموں پر ہو گئے تو انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم نبی کی محفل میں جا کے نبی ہمارے آئے مگر ہم دیکھ نہیں تو حضرت ابو درداء ہے، حضرت غور سے سنیے گا، حضرت ابو درداء صحابی رسول ہیں، نبی کے بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء تم آ گئے ہو، چلو ہم عمرو انصاری صحابی رسول ہیں ان کے گھر چلتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو درداء کے ساتھ انصاری کے گھر گئے۔ جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرو انصاری کے دروازے پہ پہنچے ہیں، عمرو
دروازے پہ میرے آقا جیسے پہنچے میرے آقا کیا کہتے ہیں کہ عمرو انصاری اپنے گھر والوں کو بیٹھا کر کے میلاد مصطفیٰ کر رہا ہے۔ کتنی خوش قسمت انسان ہے نصرالدین صاحب میلاد کرائے، ہم لوگ کو دعوت دے کر کے بلائے ہیں کہ اور دنیا دار کی محفل نہیں سجی ہے، احمد مختار کی محفل سجی ہے، ہم سب کے آقا کی محفل سجی ہے۔ میرے آقا جب ابو الدرداء کے ساتھ عمرو انصاری کے گھر گئے تو کیا دیکھا کہ عمرو انصاری اپنے گھر والوں کو، خاندان والے کو بیٹھا کر کے میلاد کر رہے ہیں، اور معلوم ہے میلاد کر رہے تھے وہ دن تھا سوموار۔ کون دن تھا؟ سوموار۔ اور معلوم ہے حضرت عمرو انصاری چرچا کر رہے تھے، اپنے گھر والوں کو بیٹھا کے میلاد کر رہے تھے، اور یہ کر رہے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوموار کی روز وہ صبح بھور میں پیدا ہوئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات جملے کو سن لیا، اور سن کر کے دروازے پہ دستک کھلا گیا، تو کیا عمرو انصاری دیکھتے ہیں کہ ہم جس نبی کی میلاد سجا کے بیٹھے ہیں وہ نبی سامنے جلوہ گر ہو گیا، تو ہم بھی ایمان عقیدہ مضبوط کر کے سچے دل سے اگر ہم نبی کی محفل سجائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نبی ہمارے محفل میں ضرور آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عمرو انصاری سے میرے آقا نے فرمایا عمرو انصاری تم میری میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہو، تم میرا ذکر بیان کرنے کا؟ جی یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمرو انصاری سنو، تم میرا یہاں پہ ذکر کر رہے ہو، اللہ تمہارے گھر پہ رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، اللہ تمہارے گھر پہ رحمتوں کا نزول کر رہا ہے۔